بلیٹن میں خوش آمدید۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کورونا کی صورتحال کی۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کا زور برقرار ہے۔ 24 گھنٹے میں مہلک وبا سے مزید 67 افراد انتقال کر گئے۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے 49,798 ٹیسٹ کیے گئے۔ 3,582 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر کے وار جاری۔ NCOC کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں کورونا کے 49,798 ٹیسٹ کیے گئے۔ 3,582 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کورونا کیسز کی شرح 7% سے زائد رہی۔ کراچی میں مثبت کورونا کیسز کی شرح 20 اور حیدرآباد میں 13% سے زائد ہو گئی۔ مظفر آباد آزاد کشمیر میں 17.4% ریکارڈ کی گئی۔ پشاور میں کورونا کیسز میں اضافہ، مثبت کیسز کی شرح 15.4% اور راولپنڈی اسلام آباد میں 12% سے زائد رہی۔ لاہور میں مثبت کورونا کیسز کی شرح 5.4 اور فیصل آباد میں 5.8% ریکارڈ کی گئی۔ 24 گھنٹے میں مہلک وبا سے مزید 67 افراد انتقال کر گئے۔ کورونا سے مجموعی اموات 23,529 ہو گئی۔ کورونا کی چوتھی لہر کا خطرناک پھیلاؤ۔ پنجاب میں NCOC کی نئی پابندیوں کا اطلاق ہو گیا۔ محکمہ صحت پنجاب نے لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان میں آج سے 31 اگست تک جزوی لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی۔ ہفتے اور اتوار کو تمام سرگرمیوں پر پابندی ہوگی۔ کورونا کیسز میں اضافہ، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان میں جزوی لاک ڈاؤن۔ NCOC کی نئی پابندیوں کا اطلاق آج سے ہو گیا۔ محکمہ صحت پنجاب نے آج سے 31 اگست تک جزوی لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کاروباری مراکز کے اوقات رات 8 بجے تک ہوں گے۔ ہفتہ اتوار چھٹی میں تمام کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ تمام مزارات، سینما گھر بند رہیں گے۔ اعلامیے کے مطابق تمام سرکاری و نجی دفاتر میں عملہ 50% سے زائد نہیں ہوگا۔ انڈور ڈائننگ پر پابندی، آؤٹ ڈور ڈائننگ SOPs کے ساتھ 10 بجے تک ہوگی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو 50% گنجائش کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے۔ میڈیکل سروسز، فارمیسیز، طبی مراکز، ویکسینیشن سینٹرز پورا ہفتہ کھلے رہیں گے۔ پمپ، تندور، بیکری، گروسری، کریانہ اسٹور اور ڈیری شاپس کو استثناء حاصل ہے۔ فیصل آباد میں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے پابندیوں پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا۔ بسوں میں 50% سے زائد مسافر بٹھائے جا رہے ہیں۔ ماسک کی پابندی پر بھی عمل نہیں ہو رہا، نہ ہی سینیٹائزرز کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہمارے نمائندے قمر سمان۔ بالکل نوٹیفیکیشن کی حد تک تو فیصل آباد میں لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے، لیکن عملی طور پر SOPs پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت ہم فیصل آباد کے جنرل بس اسٹینڈ میں موجود ہے، جہاں پر جو ٹرانسپورٹرز ہیں، ٹرانسپورٹرز کا جو عملہ ہے، انہوں نے بھی ماسک نہیں پہنے ہوئے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا جا رہا، نہ ہی یہاں پر مسافروں کے لیے یا عملے کے لیے کسی قسم کے ہینڈ سینیٹائزر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مسافروں کے لیے پابندی 50% کی لگائی گئی تھی بسوں میں، گاڑیوں میں، لیکن اس سے کی خلاف ورزی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اور زائد مسافر بسوں میں بھر کر لے جائے جا رہے ہیں۔ پولیس انتظامیہ کی طرف سے ابھی فیصل آباد میں کسی مقام پر بھی اس حوالے سے لاک ڈاؤن کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے کوئی عملی اقدامات ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت فیصل آباد کی صورتحال یہ ہے کہ فیصل آباد کے 2 ہسپتالوں میں 80 کورونا کے مریض زیر علاج ہیں، جن کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن ابھی تک کورونا SOPs کے حوالے سے عمل درآمد پر کوئی ٹھوس اقدامات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ جی سندھ حکومت کا کراچی میں کورونا ویکسین سے متعلق فیصلہ، ذرائع کے مطابق بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کے لیے منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ گراؤنڈز کو ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضلع کورنگی، جنوبی سینٹرل میں ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر بنائے جائیں گے۔ ضلع شرقی، ملیر، کیماڑی اور گربی کے گراؤنڈ میں ویکسینیشن سینٹرز بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈپٹی کمشنرز کو ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ کراچی کے مختلف اضلاع میں صوبائی حکومت کی جانب سے شہریوں کو 24 گھنٹے ویکسینیشن کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے فاروق سمیع جن اسپتال میں موجود ہیں، اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں۔
جی بالکل، صوبائی حکومت کی جانب سے مختلف ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں جو کہ 24 گھنٹے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ویکسینیشن جو ہے یہاں پر شہریوں کو لگائی جا رہی ہے۔ خالق دینہ ہال ہو، اوجھا کیمپس ہو یا میرے پیچھے موجود جنا اسپتال، جہاں پر اس وقت ویکسینیشن جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں شہریوں کو۔ یہاں پر جو ہے وہ اندر جب جاتے ہیں تو مکمل SOPs کے تحت لوگوں کو سماجی فاصلوں کے تحت بٹھایا جا رہا ہے۔ تاہم ہم باہر یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کو سماجی فاصلہ اختیار کرنا چاہیے، وہ نہیں اختیار کر رہے ہیں اور بہت سارے جو شہری ہیں ان کے ماسک جو ہیں وہ پراپر نہیں پہنے ہوئے۔ یہاں پہ بار بار انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو ہدایت بھی کی جا رہی ہے لیکن وہ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جنا اسپتال کے باہر شہریوں کی ایک لمبی قطار موجود ہے جو کہ صوبائی حکومت کی جانب سے جب سے ویکسینیشن کی سختی کی گئی ہے کرائے جانے کی ان احکامات کے بعد اب ویکسینیشن جو ہے وہ اپنی کروا رہی ہے۔ جی، کراچی میں لاک ڈاؤن کے چوتھے روز مختلف ویکسینیشن سینٹرز پر SOPs پر عمل کرتے ہوئے ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے، تاہم شہری ویکسینیشن سینٹر کے باہر سماجی فاصلے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اسی بارے میں مزید بتائیں گے انور خان۔ اس وقت ہم موجود ہیں خالق دینہ ہال کے اندر اور آج ہی شہریوں کی بہت بڑی تعداد ویکسینیشن کے لیے یہاں پر موجود ہے اور اس وقت SOP پر خاص توجہ دی جا رہی ہے اور ہم یہ مناظر آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت یہاں پر عملہ موجود ہے جو کہ آواز لگاتا ہے، یہاں سے لوگوں کو کاؤنٹر پر بلایا جاتا ہے، ٹوکن جاری کیے جاتے ہیں، لوگ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں موجود ہے لیکن سماجی فاصلے یہاں بھی لوگوں نے نظر انداز کر دیے، گو کہ پہلے جیسی کیفیت نہیں ہے، تاہم اب صورتحال قدرے بہتر ہے، تاہم سماجی فاصلوں کے حوالے سے جو لوگ ہیں اس SOP کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت حکومت سندھ کے مطابق کراچی کے اندر 10 ایسے مراکز ہیں جس کے اندر ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، جنا اسپتال، سندھ گورنمنٹ اسپتال مراد کوٹ، اورنگی ٹاؤن، کھوکھرا پار، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سینٹر ہے وہاں بھی اس وقت ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ جی، کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ لیاری کے جنرل اسپتال میں موجود ہیں فیصل اللہ خان، اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ موجود ہے لیاری جنرل اسپتال میں جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد پہنچی ہے ویکسینیشن کرانے کے لیے۔ اتوار کے روز یہاں پر ویکسینیشن کے دوران ہنگامہ آرائی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جس کے بعد یہاں پر اب انتظامات بہتر کیے گئے ہیں، شہریوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور اس کے بعد ان کی ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے اسٹاف کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، سیکیورٹی کے انتظامات بھی بڑھا دیے گئے ہیں تاکہ احسن انداز سے ویکسینیشن کا عمل مکمل کیا جا سکے۔ تو بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، یہاں پر آ رہے ہیں اور ویکسینیشن کے عمل میں شریک ہو رہے ہیں۔ جی، تو یہ مناظر تھے لیاری جنرل اسپتال کے۔ کراچی کے ایکسپو سینٹر میں بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں ویکسینیشن کروانے کے لیے، وہاں پر کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے ہنا دیدار۔ بالکل، کراچی کے شہری ویکسینیشن کے لیے ویکسینیشن سینٹرز کا رخ کر رہے ہیں اور آج چونکہ لاک ڈاؤن کا چوتھا روز ہے تو آج بھی کراچی والوں کا کافی رش نظر آ رہا ہے۔ ہم اس وقت ایکسپو سینٹر کے ساتھ ہی فلائی اوور پر موجود ہیں اور اگر میں ایکسپو سینٹر کے مناظر آپ کو دکھاؤں، میرے کیمرہ مین حنیف آپ کو دکھائیں گے کہ آج بھی قطاریں لگی ہیں، بہت لمبی قطار یہاں پر موجود ہے شہریوں کے، جس میں مرد، خواتین سبھی یہاں پر موجود ہیں، ویکسین لگوانے آئے ہیں۔ چونکہ ہم گزشتہ چند روز سے دیکھ رہے تھے سندھ حکومت کی جانب سے جیسے ہی لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا شہریوں کی بڑی تعداد ویکسینیشن سینٹر میں آ گئی تھی اور کافی رش بھی ہو چکا تھا۔ ایکسپو سینٹر کی سچویشن بھی کافی خراب ہو چکی تھی کیونکہ بہت سے شہریوں نے کیونکہ سختی ہونے لگی تو شہریوں کو کہنا چاہیے کہ ہوش آ گیا کہ ویکسین لگوائے جائیں۔ اب ہم بتائے جا رہے ہیں کہ ایسے مختلف اور بھی سینٹرز ہیں جو 24 گھنٹے اب رن ہوں گے شہریوں کی سہولت کے لیے۔ 24 گھنٹے ویکسینیشن سینٹر ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں جو 24 گھنٹے سہولیات دے رہے ہیں۔ سکھر کا رخ کریں گے۔ سکھر میں کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، شہری اور دکاندار لاک ڈاؤن بھول گئے ہیں، مختلف علاقوں میں ہوٹلز اور دکانیں کھلی ہیں، ضلعی انتظامیہ کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں ہمارے نمائندے جہاں زیب وزیر۔ جی بالکل، سکھر میں لاک ڈاؤن کے نام پر مذاق جاری ہے۔ شہر کے مختلف تجارتی مرکز کھل چکے ہیں، شہریوں اور دکانداروں کی جانب سے کورونا اور لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ سکتے موجود ہوں فروٹ مارکیٹ کے باہر، یہاں پر بھی شہریوں کا کافی رش ہے جنہوں نے نہ ماسک پہنا ہوا ہے نہ سماجی فاصلے کا خیال رکھا ہوا ہے۔ دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں میں جو چائے خانے تھے، جو ہوٹل تھے، اس کے ساتھ ساتھ دکانیں ہیں وہ بالکل کھل چکی ہیں، شہری وہاں پر موجود ہیں، تجارتی سرگرمیاں بحال ہو چکی ہیں، شہریوں کی جانب سے کھلے عام خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ SOPs کی انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہیں بھی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ اب تک ہمیں شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں بھی کوئی نہ ہی پولیس نظر آئی، نہ ہی ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نظر آئے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی کورونا SOPs یا لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے افراد دکاندار کے خلاف کارروائی کی ہو۔ جی
वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, खुशी है हमने यौमिया 1 मिलियन वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया है। गुज़श्ता रोज़ 10,72,000 वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कहा वफाकी इदारों के ताउन से रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और वादा पूरा कर दिया। सऊदी जेलों में कैद 28 पाकिस्तानी शहरियों को रिहाई दिलवाकर हुकूमती खर्चे पर वतन वापस पहुंचा दिया गया। मुख्तलिफ जराइम के मुर्तकिब कई सालों से सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानी वतन पहुंचकर खुशी से निहाल हो गए। पीटीआई के रहनुमा सेनेटर इजाज चौधरी ने रिहाई पाने वालों का इस्तकबाल किया और वजीर आजम इमरान खान की तरफ से मुबारकबाद दी। सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान की अपील के ऊपर, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर इन्हें रिहा किया। रिहाई पाने वाले पाकिस्तानी शहरियों का कहना था कि वतन वापस आकर बहुत खुश हैं। हमारा 16 महीने की सजा था, मैं 9 महीने के अंदर अंदर आया हूँ। इमरान खान से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा नाम मुनव्वर खान है, हमको 15 साल सजा हुई। सऊदी हुकूमत से 5 साल बाद आ रहे और इमरान खान साहब की पूरे सारी आमले की शुक्रिया। 15 महीने में अभी अपने मुल्क पहुँच गए खैर खैरियत से। मैं इमरान खान का हजार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सऊदी अरब से रिहाई पाने के बाद दीगर ममालिक की जेलों में कैद पाकिस्तानियों में उम्मीद की किरण जाग उठी है। कैमरामैन दानिश नसीम और मेहताब अली के साथ ख्वाजा रमजान, ARY न्यूज लाहौर। और आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया है। सरदार रजा हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार रजा, आगाह कीजिए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 52 मेंबरान के बाद जो 3 की गैर हाजिरी के बाद 49 मेंबरान असम्बली ने जो है वो आज हल्फ उठा लिया और स्पीकर असम्बली शाह गुलाम कादर जो है मौजूदा स्पीकर, उन्होंने उनसे हल्फ किया है। उसके साथ साथ उन्होंने हाजिरी रजिस्टर पर भी अपनी हाजिरी आज से जो है वो लगा दी है। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास जो है वो दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया और आज ही आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नए स्पीकर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद किए गए चौधरी अनवारुल हक, जबकि डिप्टी स्पीकर जो है रियाज गुजर, उन्हें भी तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद किया। उन्होंने आज 2 बजे के बाद दिन जो है वो हल्फ उठाना और उनसे शाह गुलाम कादर जो है वो हल्फ लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सरदार रजा। गैर मुल्की सयाह भी पाकिस्तान और पाक फौज के मद्दाज गर्दों में आए अमरीकी और बरतानवी सयाहों ने सयाहत के फरोग के इकदाम को सराहा है। लेको रहमान हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। लेकिन आगाह कीजिएगा। जिस कदू में आने वाले अमरीकी और बरतानवी सयाहों ने पाकिस्तान में जो सियाहत के फरोग के लिए इकदाम किए गए हैं उनको बेहद सराहा है और बिलखुसूस पाक फौज की जानिब से गैर मुल्की सयाहों को जो सिक्योरिटी फराहम की गई है कराक्रम हाईवे पर सफर करने के दौरान और दीगर जो सियासी मकामात हैं उसके ऊपर खास तौर पर तज़किरा करते हुए उन्होंने पाक फौज की इन कोशिशों को सराहा है और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बैनुल-अक़वामी सियाहत के मरकज़ के तौर पर जो पाकिस्तान को प्रमोट, बिलखुसूस शुमाली इलाकाजात को प्रमोट करने के जो इक़दाम किए गए हैं उनकी भी तारीफ की गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि नई सड़कों की तामीर और SCO की तरफ से जो 4G की सहूलियात फराहम की गई हैं सियाहों को, वो भी काबिल तारीफ है। जो बरतानिया के बिलखुसूस सयाह हैं उनकी तरफ से अपने तजर्बे को बहुत खुशगवार करार दिया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए जो बेस कैंप से उन्हें लिफ्ट किया गया उसके हवाले से भी उनका ये कहना था कि ये एक काबिल सताइश अमल है कि जिस अंदाज में गैर मुल्की सयाहों को पाकिस्तान में सहूलियात और सिक्योरिटी के साथ साथ दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं, सर्विस फराहम की जा रही हैं, तो है कि दीगर ममालिक से भी सयाह पाकिस्तान में आएंगे। जो चंद एक मसाइल हैं उनको भी हल करने से ये सियाहत का एक मरकज बन ज्यादा फरोग मिलेगा सियाहत को पाकिस्तान में और ज्यादा से ज्यादा सियाह पाकिस्तान आ सकेंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए रहमान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं साबिक हुक्मरानों ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। साबिक हुक्मरानों के दौर में करप्शन अपने उरूज पर रही। साबिक अदवार में करप्शन ना होती तो मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। माजी में हुकूमती खजाने को बेदर्दी से गलत मंसूबों पर ज़ाया किया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कौम बेलाग एहतिसाब की हामी है। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खिलाफ जंग कर रहे हैं जबकि अपोजिशन लूट मार से जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिशें कर रही है। करप्ट अनासिर के एहतिसाब से ही मुल्क आगे बढ़ेगा।
सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं एक तरफ वो हैं जिनके खून में जमहूरियत है, जबकि दूसरी तरफ वो हैं जो जमहूरियत का खून करना चाहते हैं। आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं, ये फैसला आप पर है। लीगी रहनुमा शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं पार्टी में किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। मरियम नवाज ने पार्टी को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ाया। शहबाज शरीफ से पूछूंगा ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते कि जीत जाते। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी कि 2018 के इलेक्शन में चोरी रोक सकते। कोई साजिश मुमकिन है न थी न होगी। हमने जीबी के अंदर भी ये देखा, पाकिस्तान के जलसों में भी देखा और अब कश्मीर में देखा कि शायद आज पाकिस्तान में कोई भी ऐसा करिस्मेटिक लीडर नहीं है जो अवाम को इतना अट्रैक्ट कर सके। तो स्ट्रेटजी 2018 में सही नहीं थी, आप कह रहे हैं स्ट्रेटजी पार्टी प्रेसिडेंट देते हैं। शहबाज साहब मेरे पार्टी के सदर भी हैं, मेरे लीडर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं उनसे ज़रूर अपनी जगह ये जानना चाहूँगा कि जो उन्होंने ये बात की है इसका मतलब क्या था। मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसी स्ट्रेटजी इस दौर में थी या हो सकती थी या मुमकिन थी कि हम इलेक्शन में चोरी रोक सकते। इमरान खान साहब की देखें, लाहौर से चले तमाम बैरिकेड कंटेनर से वो धरना लेके इस्लामाबाद पहुंच गया। इस मामले को रहने दें, आप भी जानते हैं हकीकत क्या है, मैं भी जानता हूँ, एक दिन ये सामने आ जाएगी। हमेशा मैं कहता हूँ कि एक ट्रूथ कमीशन बना दें ताकि ये हकायक अवाम के सामने आ जाए। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकवान कहती हैं मीम और चीन में घुमसान करन पड़ चुका। चचा भतीजी खुलकर आमने सामने और दस्तों गिरबा हो चुके हैं। कनीज़ें और दरबारियों की बांचें खुल चुकी हैं और वो हवास बाख्ता हो चुके हैं। जिले सुबहानी दोम के जाली राजकुमारी की बयानी पर ड्रोन अटैक के बाद नकली राजकुमारी का बयानिया पारा पारा, रेजा रेजा और किरची किरची हो चुका है। मीम और शीन की लड़ाई में पूरी नून लीग लड़खड़ा रही है। नून, मीम और शीन लीग जाती एजेंडे की ख्वाहिश की तकमील में हलकान और मारे मारे फिर रहे हैं। सिंध असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने नवाब शाह में हमले से मुताल्लिक कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। हलीम आदिल शेख ने कहा हमला आसिफ जरदारी और बिलावल के कहने पर किया गया। पीएसपी अफसरान पीपल्स पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। मुझ पर हमला एक सोची समझी साजिश के तहत कराया गया। डीआईजी और एसएसपी नवाब शाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कारकुनान ने हमले की पेशगी इत्तला दी थी जिस पर पुलिस अफसरान ने मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई थी। नवाब शाह पहुंचने पर किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं दी गई। मजीद खबरें और रिपोर्ट्स एक ब्रेक के बाद। खबर ये कि कराची में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 6 साला माहम के वालिद अब्दुल खालिद ने मुलजिम जाकिर को सरेआम फांसी का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं मुलजिम जाकिर का डीएनए मैच हो चुका है। मुलजिम साथ उठता बैठता था। तहकीकात के मुताबिक तो जो है इनकी डीएनए जब रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये एक मुजरिम शख्स जो है सामने आया है। जाकिर उर्फ अंडो से कभी हमारा झगड़ा तो नहीं हुआ, ना तो इस किस्म का हमारा कोई था। दोस्ती यारी थी, साथ उठते बैठते थे। इसकी 2 बच्चियाँ हैं। जो मेरी बेटी के जो माहम थी उसका जो कत्ल किया है, तकरीबन उसकी बेटी उससे डेढ़ साल बड़ी होगी। कम से कम आदमी को ये सोचना चाहिए जो अगर ये मेरी बेटी के साथ इस किस्म घिनौनी हरकत कर रहा था, उसको ये सोचना चाहिए था थोड़ी सी बड़ी इसकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, तो कम से कम उसका चेहरा तो उसके सामने आना चाहिए था। उसको गैरत आना चाहिए, उसको शर्म आना चाहिए थी कि मैं ये क्या हरकत कर रहा हूँ। ये मेरी बेटी की सहेली है, ये मेरे को चाचा चाचा कहती है। कम से कम इसको सजाए मौत तो होना चाहिए, लेकिन सरेआम होना चाहिए। लाहौर के इलाके हंजरवाल से 4 रोज पहले 4 बच्चों की मुबीना अगवा के केस में पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर अरसलान को हिरासत में ले लिया है। यार मोहम्मद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। यार मोहम्मद बताइएगा तफ्तीश कहां तक पहुंची? बिल्कुल हाल है 4 रोज कबल रात गए जो 4 बच्चियां घर से निकली थी वो उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। 2 बहनें जो हैं वो मालिक मकान की बच्चियां थी, जबकि 2 हैं वो किराएदार हमसायों की बच्चियां थी। अब जो पुलिस से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि एक रिक्शा ड्राइवर अरसलान को हिरासत में लिया गया है, जिसका कहना है कि लाहौर की नवाही सोसाइटी EME सोसाइटी के करीब जो इन बच्चियों को उसने आखिरी बार रात 12 बजे 30 तारीख को उतारा था। जबकि एक मोहल्लेदार 14 साल उम्र भी इस वक्त जेर हिरासत है, जिसने इस चीज का इंकशाफ किया था कि बच्चियां जो हैं वो ओरेंट लैंड स्टेशन पर देखी गई थी।
اب پولیس افسران سے ہماری اب سے کچھ دیر قبل بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ مکمل طور پہ تفتیش جاری ہے، جلد کوئی اچھی خبر ملے گی۔ اس خبر کا جو آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لیا ہوا ہے۔ رات گئے تک جو پولیس افسران ہیں وہ دونوں زیر حراست جو افراد ہیں ان سے تفتیش کرتے رہے ہیں۔ جو بچیوں کے والد ہیں مدعی عرفان، اس سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ مختلف جو رشتہ داروں ان کے گھر بھی چیک کیا ہے، بچیوں کے ابھی تک کوئی ان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ تمام رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ ان کے گھر بچیاں نہیں موجود، اس وقت انویسٹیگیشن جاری ہے۔ جی بہت شکریہ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے یار محمد۔ ٹھٹھا کے علاقے گاڑو کے قریب باپ نے کاری قرار دے کر بیٹی قتل کر دی۔ پولیس کے مطابق لڑکی نے 2 ماہ پہلے پسند کی شادی کی تھی۔ باپ نے بیٹی کو تشدد کر کے قتل کیا اور بغیر غسل اور کفن کے دفن کر دیا۔ پولیس نے شوہر کی درخواست پر لڑکی کے والد سمیت 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع کمبر میں تالاب میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ ڈوبنے والوں میں بچوں کی عمریں 5 سے 7 سال ہیں۔ ذرائع کے مطابق ضلع کمبر کے نوائی گاؤں پارو ابرو میں تالاب میں نہانے کے دوران 3 بچے 5 سالہ خادم حسین چانڈیو، 7 سالہ علی حیدر اور 6 سالہ بچی سہانا ڈوب گئے۔ علاقہ مکینوں نے تینوں بچوں کو تالاب سے نکال کر تشویشناک حالت میں چاند کا اسپتال لاڑکانہ منتقل کیا، جہاں تینوں بچے دم توڑ گئے۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں بچوں سے زیادتی کرنے والوں کو سرعام پھانسی دی جائے۔ اس معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا بچوں اور خواتین سے زیادتی کرنے والے انسان نہیں، وحشی درندے ہیں۔ ان لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ قانون سازی کے ساتھ ساتھ عمل درآمد، استغاثہ اور سزائیں بہت ضروری ہیں۔ یہ ٹویٹ کیا گیا سینیٹر فیصل جاوید کی جانب سے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ بچوں سے زیادتی کرنے والوں کو سرعام پھانسی دی جائے۔ اس معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنا ناگزیر ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F11 سے خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک، ان سے مزید جانیں گے۔ بابر، آگاہ کیجیے کس بارے میں؟ دیکھیے، گولڈا پولیس نے اس کا باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کیا ہے اور ڈیڈ باڈی کو بھیجا گیا ہے پوسٹ مارٹم کے لیے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم کے مطابق خاتون پر جگہ جگہ زخم ہے اور تشدد کے نشان پائے گئے ہیں۔ فی الحال لاش کی شناخت نہیں ہو پائی اور پولیس حکام جو ہے وہ اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ یوں دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اور خاتون کی تشدد زدہ یہ لاش ملی ہے۔ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لیا گیا اور فوری طور پر اس حوالے سے تحقیقات کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے بابر ملک۔ سندھ ہائی کورٹ میں غیر قانونی بھرتیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے کیسز قائم علی شاہ، شرجیل میمن اور دیگر کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ قائم علی شاہ کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ قائم علی شاہ علیل ہیں، پیش نہیں ہو سکتے۔ شرجیل میمن عدالت میں پیش ہو گئے۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف انکوائری مکمل ہو چکی ہے۔ شرجیل میمن، قائم علی شاہ اور دیگر کی عبوری ضمانت میں 21 ستمبر تک توسیع کرتے ہوئے عدالت نے نیب سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ نیب کے مطابق محکمہ اطلاعات سندھ میں من پسند افراد کی غیر قانونی بھرتی کا الزام ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں سی پیک کا منصوبہ بھارت کو کھٹکتا ہے۔ ملک کے خلاف سازشوں سے نمٹنے کے لیے علماء کرام عوام کو آگاہی دیں۔ ہمیں اتحاد اور اتفاق سے ملک کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ علماء ہیں، مفتی اکرام ہیں، وہ اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے حوالے سے ایک اہم ان کا بھی کردار موجود ہے۔ اور یہ سی پیک جو ہے وہ ہمارے دشمن بھارت کو کھٹکتا ہے۔ ہم نے اپنی اتحاد کے ذریعے انتشار کا گلا دبانا ہے۔ ایسے ایشوز کے اوپر جو قومی سلامتی سے متعلق ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اپنے اتحاد کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ کسی بھی ایسے کم عقل کو موقع فراہم نہیں کرنا کہ وہ سوچتے ہوئے یا نہ سوچتے ہوئے ہمارے دشمن کا جو ہے وہ اعلی کار بن سکے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اکنامک ویژن، ٹیکسٹائل، آئی ٹی اور سیاحت کے شعبوں کے بعد آٹو موبائل انڈسٹری میں بھی زبردست تیزی۔ ٹویوٹا اور سوزوکی نے جولائی میں آل ٹائم سیلز کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ انڈس موٹرز کی 6,775 کاریں فروخت ہوئیں۔
عمران خان حکومت کے اقدامات، نئے مالی سال کے پہلے مہینے میں ہی زبردست نتیجہ۔ چھوٹا کار بنانے والی کمپنی انڈس موٹرز کی جانب سے صرف جولائی کے مہینے میں ریکارڈ 6,775 کاریں فروخت کرنے کا اعلان۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ 1993 میں اپنے قیام کے بعد سے پہلی مرتبہ صرف ایک مہینے میں ریکارڈ یونٹ فروخت کیے گئے۔ آٹو موبائل انڈسٹری میں بڑا نام پاکستان سوزوکی نے بھی صرف جولائی کے مہینے میں 15,200 سے زائد گاڑیاں فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ کمپنی کے مطابق پاکستان میں کمپنی کے قیام کے بعد پہلی مرتبہ صرف ایک ماہ میں اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے بجٹ میں حکومتی اقدامات کے ثمرات شروع ہو گئے۔ پہلے ٹیکسٹائل کے شعبے میں ترقی، اس کے بعد آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں ہوا ریکارڈ اضافہ۔ سیاحت کے شعبے میں صرف عید کے 4 دنوں میں مقامی معیشت کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا۔ حکومت کی مثبت پالیسیوں کی بدولت کورونا کے باوجود معیشت کا پہیہ تیزی سے گھومنے لگا ہے۔ اسلام آباد میں سرمایہ کاری بورڈ کے تحت پہلی کھلی ای کچہری ہوئی۔ شکایات کے بروقت حل اور سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کرنے پر ٹیم کو سراہا گیا۔ سیکٹری سرمایہ کاری بورڈ فرینا مظہر کہتی ہیں چین کے ساتھ کاروباری اور سرمایہ کاری فورم بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ کاروباری ویزوں کے حصول کا عمل تیز بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کار مسائل اور تجاویز کے ساتھ آگے آئے ہیں۔ ان میں کاروباری ویزے، سیاحتی پالیسی، پیٹرولیم معدنیات اور کانکنی جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری شامل ہیں۔ بلوچستان کے 16 اضلاع میں پولیو مہم کا آج دوسرا دن ہے۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں۔ اسی بارے میں مزید بتائیں گے عطیہ اکرم۔ آج یہاں پولیو مہم جو ہے دوسرے روز میں داخل ہو گئی ہے۔ اس مہم کے دوران 16,31,414 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں وہ گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کی ویکسینیشن جو ہے وہ کروا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی بارہا یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، کیونکہ ان اضلاع میں پولیو وائرس کی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انکاری والدین ہیں۔ جی مزید خبریں رپورٹ سے ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔